تلوار پر مقابلے پر آ جائے یا کوئی ذلت برداشت کر لو، وہ ہائے ہاتھ ان ذلہ معمولی بات نہیں ہے۔ میں محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں تو میں یہ ہر کیوں برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ میں یزید کے ہاتھوں پر بیعت کروں، جو اس لیے کہ موت فی عز خیر من حیات فی ذل۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ موت فی عز خیر من حیات فی ذل۔ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد امام فرماتے ہیں ہائے ہاتھ من الذلہ، اور یہ ذلت میں برداشت نہیں کر سکتا کہ یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لوں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذلت ہے یا بندہ ہے کا جس کو اللہ برداشت نہیں کر سکتا، یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لینا یہ وہ ذلت ہے۔ وہ رسول ہو کہ جس کو رسول اللہ برداشت نہیں کر سکتے، یہ وہ ذلت ہے۔ والمومنون کہ جس کو ایمان والے برداشت نہیں کر سکتے، تو حسین کربلا کے میدان میں انکار بحث کر کے ہر نمائندگی کا حق ادا کر رہے تھے اور دنیا والوں کو بتلا دینا چاہتے تھے کہ دیکھو میں وہ طریقہ اختیار کر رہا ہوں کہ جو اللہ کا طریقہ ہے، میں وہ طریقہ اختیار کر رہا ہوں جو رسول اللہ کا طریقہ ہے، میں وہ طریقہ اختیار کر رہا ہوں جو صاحبان ایمان کا طریقہ ہے۔ اور یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لینا یہ وہ ذلت ہے کہ جس کو نہ اللہ گوارا کر سکتا ہے، نہ رسول اللہ گوارا کر سکتے ہیں، نہ مومنین گوارا کر سکتے ہیں۔ یہ تو عقیدے کی بات چل رہی تھی، اس کے بعد فرزند رسول نے فرمایا وہ حضور کعبہ یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لینا یہ وہ ذلت ہے کہ جس کو وہ گودیاں بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ جن پاکیزہ گودیوں میں میں کھڑا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ذلت ہے کہ جس کو نہ گودیاں بھی برداشت نہیں کر سکتی، کہ جن پاکیزہ گودیوں میں میں مانا ہوں وہ حسنیت، یہ ذلت وہ ہے کہ جس کو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، کہ جو ذلت کا انکار کرنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، اب امام نے فرمایا کہ تم کو میرے شجرے میں، میرے نسل میں، میرے سلسلے میں، میرے خاندان میں، میرے خطبے میں، میرے قبیلے میں کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جو اس ذلت کو برداشت کرنے والا ہو۔ لہذا یہ میرے عقیدے کا تقاضا ہے کہ میں انکار بیعت کروں، یہ میرے رسول اللہ کی قیادت کا تقاضا ہے کہ میں انکار بیعت کروں، یہ میری ماں فاطمہ زہرا کی آغوش کا تقاضا ہے کہ میں انکار بیعت کروں، یہ میرے آبا و اجداد کی سیرت کا تقاضا ہے کہ میں انکار بیعت کروں۔ اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی شریف آدمی اس بات کو برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ میں یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا ہے شاہ عصر حسین، بادشاہ عصر حسین، دین عصر حسین، دیپنا عصر حسین، سردار دادا دست در دست یزید، حق کے بدائے لا الہ عصر حسین۔ حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، حسین دیپنا ہے، حسین نے سر کٹوا دیا مگر یزید کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کری، کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا ہاتھ بیعت کرنے کے لیے نہیں تھا، بیعت لینے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔
خواجہ نے کہا ہے کہ حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، حسین دیپنا ہے، حسین نے سر کٹوا دیا مگر یزید کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی۔ تو عزیزان محترم، اسی لیے حسین کو ظالموں نے کربلا کے میدان میں گھیر کر شہید کر دیا۔ آج جو آپ یہ علم مبارک دیکھ رہے ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کے عزادار جو سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ابھی یہ ماتم کرتے ہوئے، نوحہ خوانی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ ابھی آپ زنجیر کا ماتم دیکھیں گے، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے، یہ محمد کے نواسے کی شہادت کی یاد میں ماتم کیا جاتا ہے۔ یہ حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حسین کو بے جرم و خطا کربلا کے میدان میں 3 دنوں کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا ہے۔ حسین کا جرم کیا تھا؟ حسین کی غلطی کیا تھی؟ حسین کی خطا کیا تھی؟ یہی نا کہ حسین اپنے نانا محمد مصطفیٰ کے دین کے محافظ تھے۔ یہی غلطی تھی نا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے دین کے مشن کو، دین کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، اس کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے، لیکن کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں آج روز عاشورہ ہے، آج یہ بڑے غم کا دن ہے۔ عزاداروں، آج یہ اتنے غم کا دن ہے کہ آج ہرگز ہنسنا نہیں چاہیے، آج ہرگز مسکرانا نہیں چاہیے۔ جو اس لیے کہ اگر ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی بھائی کا انتقال ہو جائے، کسی باپ کا انتقال ہو جائے یا کسی رشتے دار کا انتقال ہو جائے، تو اس انتقال پر کوئی ہنستا ہے، کوئی مسکراتا ہے، کوئی نہیں ہنسا کرتا، کوئی نہیں مسکرا کرتا۔ بھیا یہ تو محمد مصطفیٰ کے نواسے کی شہادت کا غم ہے، تو آج سب کو غمگین رہنا چاہیے، آج سب کو معصوم رہنا چاہیے۔ اس لیے یہ حسین کو اور مجاہد کو کربلا کے میدان میں بے جرم و خطا شہید کر دیا گیا۔ ابھی آپ زنجیر کا ماتم دیکھیں گے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد میں ابھی یہ جناب عباس اور امام حسین علیہ السلام کا پرچم ملتا ہوا دیکھیں گے، تو اس لیے کہ مجھ کو وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب کربلا کے میدان میں جناب زینب کے دونوں بیٹے اور محمد شہید ہو گئے، امام حسن مجتبیٰ کا بیٹا قاسم درجہ شہادت پر فائز ہو چکا، امام حسین علیہ السلام کے کڑیل جواب علی اکبر کے سینے میں پرچھی لگ چکی، عباس کے بازو میں عباس کے لشکر کے علم بردار اور حسین کے لشکر کے علم بردار عباس کے بازو میں اہل فرات پر قتل ہو چکے۔ تو عزاداروں، اب حسین ایک چھوٹے سے بچے کو جس کا سن کل 6 مہینے کا تھا پانی پلانے کے لیے کربلا کے میدان میں آئے، اور حسین کہہ رہے ہیں کہ پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، 3 دن سے ہمارے خیموں میں ایک قطرہ پانی کا نہیں ہے، لہذا ظالموں اس بچے پر تو رحم کھاؤ، کم از کم اس بچے کو ہی تھوڑا سا پانی پلا دو۔ اور عزاداروں، اتنا سننا تھا، اتنا کہنا تھا کہ جو لشکر یزید تھا نا تو وہ پھیر پھیر کر رونے لگا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے ہرملا، ایک مرتبہ کہتا ہے کسر ساتھ ہرملا سے، ہرملا اتنا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرتے، یعنی اسکر کو تیر مار کے شہید کرتے۔ اور جب حسین کا بچہ 6 مہینے کا بچہ اسکر کی کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا، تو اب حسین خود کربلا کے میدان میں آ گئے۔ عزاداروں، حملہ کرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں ظالموں تم نے میرے اور محمد کو شہید کر دیا، ظالموں تم نے میرے کڑیل جوان علی اکبر کے سینے پر پرچھی باندھی، ظالموں تم نے میرے بھتیجے قاسم کی لاش کا گھوڑے پر اڑا دیے، ظالموں تم نے میرے برابر کے بھائی عباس کے بازو قلم کر دیے۔ اب
دیکھو میری جنگ دیکھو. اور حسین نے جو حملہ کیا ہے نا عزادارو، تو اب فوجیں کفر کے دیواروں سے ٹکرا رہی تھی اور اس کے بعد آواز آئی حسین صبر کے جوہر دکھلا چکے ہو، اپنے تلوار کے جوہر دکھلا چکے ہو، اب ذرا صبر کے جوہر بھی دکھلا دو. حسین نے نیام کو تلوار کو نیام میں رکھ دیا. عزادارو بھاگی ہوئی فوجیں سمٹنے لگی. کسی نے تلوار کا وار حسین پر کیا، کسی نے برچھی کا وار حسین پر کیا، کسی نے بھالے کا وار حسین پر کیا. عزادارو کو ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حرملا نے حسین کی پیشانی پر زہر میں بجھا ہوا 3 بھال کا تیر مارا. ایک مرتبہ حسین نے اپنے نانا رسول اللہ کی قبر کا رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد فرماتے ہیں نانا جس پیشانی کو آپ بوسا دیتے تھے آپ کی امت کے لوگوں نے اسی پیشانی پر تیر مار دیا. عزادارو ایک مرتبہ دوسرا تیر حسین کے سینے میں آ کر لگا. عزادارو سنان آ کے کہا آگے بڑھنے کے بعد حسین کے سینے میں جو بھالا مارا ہے نا تو وہ کمر کو پار کر گیا. فاطمہ زہرا کا لاڈلا، علی کا لہتے جگر، محمد کا نواسا گھوڑے پر نہ سنبھل سکا. ایک مرتبہ گھوڑے کسی سے زمین پانا چاہتا تھا لیکن حسین کا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا تھا. عزادارو حسین زمین پر نہیں آئے بلکہ تیروں کے مسلح پر سوار تھے. عصر کا ہنگام آیا، شمر کند خنجر لے کر آگے بڑھا. عزادارو ایک مرتبہ حسین کے گلے پر جیسے شمر کا کند خنجر چلا تو مورخ لکھتا ہے عزیزان محترم میں یہ جملہ پڑھ چکا امام بارے میں لیکن ابھی ملاپ ہونا ہے امام حسین اور جناب عباس علمبردار کے علم مبارک کا. عزادارو 13 ضربوں میں حسین کے گلے کو جسم سے جدا کیا ہے شمر نے. عزادارو جب یہ شمر نے حسین کے گلے پر پہلی ضرب ماری ہے نا تو پھر حسین نے اللہ کو یاد کیا ہے. جب شمر نے حسین کے گلے پر دوسری ضرب ماری تو پھر حسین نے رسول اللہ کو یاد کیا. جب شمر نے حسین کے گلے پر تیسری ضرب ماری تو حسین نے اپنے باپ علی مرتضیٰ کو یاد کیا. جب شمر نے حسین کے گلے پر چوتھی ضرب ماری ہے نا تو حسین نے اجڑی ہوئی ماں فاطمہ زہرا اماں آپ کے حسین کا گلا ہے اور شمر کا خنجر ہے. عزادارو جب 13 ضربوں میں حسین کے دل اور سر میں جدائی کر چکا تو ایک مرتبہ شمر کہتا ہے کہ حسین کے لب حرکت کر رہے تھے، حسین کے لب حرکت کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ خود صحیح حسین کیا کہنا چاہتے ہیں. تو ایک مرتبہ حسین کی زلفوں کو پکڑا شمر نے اور حسین کے سر کو اٹھایا اپنے کانوں کو حسین کے لبوں تک لے گیا تو حسین نے 3 مرتبہ کہا عباس 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 اے میرے بھائی عباس. آپ نہرے فرات پر ہاتھوں کو کٹا کر سو گئے ہو. اے بھیا میں تو دیکھو شمر کا خنجر ہے حسین کا خوش گلا ہے. عزادارو سیاہ آندھیاں چلنے لگی فرات کا پالا